الملك الحق المبين أحل لعباده الطيبات وحثهم عليها وحرم عليهم الخبائث وحذرهم منها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم ومراقبته في سركم وعلانيتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین جمعہ، آج بروز جمعہ بتاریخ 15 ذی الحجہ سن 1445 ہجری موافق 21 جون سن 2024 متحدہ عرب امارات میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے نشہ خوری، یعنی نشہ والی چیزوں کا استعمال ایک شرعی گناہ اور سماجی جرم ہے۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات مالک الملک جل جلالہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو بے انتہا فضیلت اور عزت و تکریم کی زندگی بخشی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور جس کے ذریعے اس کو عزت و تکریم بخشی ہے وہ عقل کی نعمت ہے۔ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، یہ عقل انسان کی ایک سب سے بڑی، اللہ کی جانب سے انسان کو ایک سب سے بڑی نعمت اور عظیم تحفے کی شکل میں دی گئی ہے۔ عقل کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، معاملات کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے اور نفع و نقصان کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، پیدا کیا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، اسی نے تمہارے لیے تمہیں آنکھیں نصیب فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، اور اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے جسموں کے اندر دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس قرآن میں افئدہ کا جو لفظ آیا ہے عربی میں، اس کے معنی، اس سے مراد انسان کی عقلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر اس کی شکر گزاری واجب ہے، اور عقل کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ انسان اس کو، یعنی اپنی عقل کو، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو عقل کو خراب کرتی ہیں یا عقل کو ختم کر دیتی ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور ایسی خطرناک چیزوں میں سر فہرست نشہ آور مادے ہیں۔ عقل کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں ان میں سب سے خطرناک چیز نشہ ہے، چاہے وہ نشہ بیڑی کے ذریعے سے ہو یا سگریٹ کے ذریعے سے ہو یا تمباکو کے ذریعے سے ہو یا گھٹکا کے ذریعے سے ہو یا شراب کے ذریعے سے ہو یا افیون اور گانجا وغیرہ کی کسی بھی چیز سے اگر نشہ ہوتا ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بلا شبہ منشیات یعنی نشہ والی چیزوں کا نقصان بہت بڑا ہے اور ان کا اثر بہت خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ نشہ خوری بہت بڑا گناہ ہے اور خبیث ترین جرم ہے، ایک گندا جرم ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، جسمانی صحت کو برباد کر دیتی ہے نشہ والی چیزیں، اور آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے نیک بندو، منشیات یعنی نشہ والی چیزوں سے بچنے والوں، اپنے حق میں انسان کا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اپنے کو منشیات کے جال میں پھنسا لے اور نشہ خوری کا عادی ہو جائے۔ برے دوست و احباب اسے اس جال میں پھنساتے ہیں، شروع میں شوق یا تجربے کے نام پر اسے اس طرف بلاتے ہیں۔ اگر وہ ان کی بات مان لیتا ہے
اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے تو یہیں سے اس کے اختتام یعنی اس کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی تباہی کی شروعات ہو جاتی ہے. آخر کار وہ بربادی کی کھائی میں گر جاتا ہے، پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس کی عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے بالکل حق فرمایا ہے قرآن میں، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد اور برائی برپا کرنے والوں کی پیروی مت کرنا. ہو سکتا ہے معاشرے میں تمہارے ایسے دوست ہوں جو ان گندی چیزوں کا استعمال کرتے ہوں، تو آپ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، ورنہ آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی. میرے عزیز دوستو، اللہ سے ڈرو، اور جو لوگ یہ خطرناک شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان زہریلے مادوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بس یہی کہنا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے انجام میں غور نہیں کیا جو آپ سے پہلے ایسا کرتے تھے؟ دنیا میں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو بیڑی کی عادت کی وجہ سے، سگریٹ کی عادت کی وجہ سے، شراب کی عادت کی وجہ سے اپنے نفس کو برباد کر لیتے ہیں. اگر ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا اور ہم بھی وہ کام شوق کے طور پر کرنا چاہ رہے ہیں، پیسے دے کے خرید کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف اور ظالم اپنے آپ پر کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو پیسہ دے کر کے ان بری چیزوں کا استعمال. اللہ حفاظت فرمائے. ان سے ہمیں ان لوگوں کے انجام میں غور کیا جائے جو آپ سے پہلے ایسا کر چکے ہیں. اس تجربے سے انہیں کیا ملا؟ نشہ کی لت سے ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے خاندان برباد ہو گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، بدنامی ان کے ہاتھ لگی اور وہ معاشرے میں برے لقب سے پکارے گئے. اس لیے میرے دوستو، برے لوگوں کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ ہمیشہ برائی اور گناہ کی ترغیب دیں گے تمہیں، اور دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور اگر انہیں ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں. یہ ایسے برے لوگ ہیں جن سے دور رہنے کی ضرورت ہے. انہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راستے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. یا اللہ، ہم کو اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی برائی اور منشیات سے محفوظ فرما. ہم سب کو اپنے دین کی تعلیمات پر جمنے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اس فرمان پر عمل آسان فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ. اللہ کے نیک بندو، نشہ والی چیزیں مثلا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، شراب اور اس جیسی چیزیں حرام ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہاں امارات میں نشہ آور چیزوں کا استعمال اپنے وطن کے ساتھ ایک قسم کی غداری ہے، اور آدمی کا یہ برا عمل اپنے مدبر حکومت کے لیے باعث رسوائی ہے. جس مہربان حکومت نے اپنے شہریوں کی راحت کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے علاج و معالجے کا بہترین انتظام کیا ہے، اور ان کی خوشگوار زندگی کے لیے بے انتہا دولت خرچ کی ہے، تاکہ عوام ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں، پھر وقت آنے پر وطن کی تئیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیں. بلا شبہ منشیات کی روک تھام کرنا ایک شرعی حکم ہے، اور نئی نسل کو نشہ آور چیزوں کی لت سے بچانا پورے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ لت ایک ناسور ہے اور یہ پورے معاشرہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اللہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو آپ نے اچھا بنایا یا نہیں بنایا.
बच्चों के वालिदैन और सरपरस्त हजरात, अपने बच्चों को हर किस्म की बुराई से दूर रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अपने जिगर गोशों की जिंदगी महफूज रखने में आपका इंतहाई अहम किरदार है, और इसका तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ खैर खाही करें, उनको दीन व दुनिया की भलाई की बातें बताते रहें, उन पर निगाह रखें, उनकी भरपूर निगरानी करें, और उनके दोस्तों के बारे में भी इल्म रखें। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा हो, लेकिन आपके बच्चे का दोस्त अगर खराब है तो कल आपका बच्चा भी खराब हो सकता है। इसीलिए अपने बच्चों के दोस्तों पर भी नजर रखें, और अपने बच्चों और बच्चियों को मुताला कि अच्छी किताबों का मुताला या घरेलू काम, घरों के अंदर जो काम चलते हैं, घर के अंदर सफाई सुथराई के काम होते हैं, घर को सजाने संवारने के काम होते हैं, घर में खाना वगैरह बनाने के काम होते हैं, ऐसे कामों में आप अपनी बच्चियों को मसरूफ रखो और नफा बख्श कामों में मशगूल रखें। और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि बच्चों के सिलसिले में गफलत बरतना एक गुनाह है। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और आप अपने बच्चों के बारे में पूछ नहीं रहे हैं कि बेटी क्या कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, कब पढ़ने जाती है, कब आती है, क्या चीजें इस्तेमाल करती है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के बारे में ये ख्याल नहीं करेंगे, अपने घर में बार बार जायजा नहीं लेंगे, तो ये गुनाह का काम कर रहे हैं आप। इससे बचना चाहिए। और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि बच्चों के सिलसिले में गफलत बरतना गुनाह है, और ये अमानत में खियानत है। अल्लाह ने आपको औलाद एक अमानत दिया है, अगर आप उसको अच्छा नहीं बना रहे तो गोया कि आप उसमें खियानत कर रहे हैं, इसका आपसे हिसाब होगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने जहन में रखिए, इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन अम्मा इस्तरआहु अहफिज़ अम ज़य्या हत्ता यसअल अर्रजुल अन अहली बैतिही। बेशक अल्लाह ताला हर निगरान से उसके मातहतों के बारे में सवाल करेगा। मातहत मतलब उसके बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में सवाल करेगा कि उसने उसकी हिफाजत की या उसको जाया कर दिया। यहाँ तक के मर्द से उसके घर वालों के बारे में भी पूछगछ फरमाएगा, अल्लाह ताला पूछगछ फरमाएगा। असातिज़ा कराम और मुअल्लिमात मुहतरमात, आपके तलबा आपके दरमियान अमानत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उनकी तालीम और तरबियत का मौका दिया है, वो आपकी निगाहों के सामने है, लिहाजा उनके बारे में पूरी तरह आगाह रहें, उनकी तालीम और तरबियत और उनकी सलामती पर तवज्जो दें, उनके अंदर दीनी व फिक्री शऊर पुख्ता करें, बुराई भलाई और नफा और नुकसान के बारे में उनको आगाह करते रहें। इसी तरह हम अपने बच्चों को अपनी हिफाजत और निगरानी के बंधन में महफूज कर सकेंगे और नई नस्ल को मंशियात समेत हर बुराई से बचा सकेंगे, और हमारे बच्चे शरीयत और सुन्नत के पाबंद बनेंगे, अपने लिए और अपने समाज के लिए नफा बख्श काम कर सकेंगे, और वो दीन व दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आखिर में दुआ है, या अल्लाह या करीम, हमारे बच्चों और बच्चियों को नशाखोरी और हर किस्म की बुराई से महफूज फरमा, उनको हमारी आंखों की ठंडक बना, ता हयात ता जिंदगी उनको अपनी इताअत व इबादत पर साबित कदम फरमा, और अपनी रहमत से उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वरदल्लाहु अनिल खुलफाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरिस सहाबतिल अकरमीन। अल्लाहुम्मा अदिम अला दौलतिल इमारातिल अमान वल इस्तिक़रार वल रुक़ी वल इज़्दिहार व उम्मल आलम बिर्रहमति वस्सलामा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, हमें और हमारी औलाद को इल्म नाफ़िअ और अमल सालिह की तौफीक अता फरमा, तमाम गुनाहों और हर किस्म के खुराफात से हमें बचा ले, हमारे वालिदैन और अजीज़ व अकारिब और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमन व रहमत और सेहत व आफियत अता फरमा, और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम पर बारान रहमत नाजिल फरमा। इस मुल्क के सदर जी वक़ार शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और उनके नाइबीन और उनके वली अहद को तौफीक व इनायत और सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह, शेख ज़ायद, शेख मखतूम, शेख खलीफा बिन ज़ायद और दिगर तमाम मरहूमीन व शयूख पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क को दीन व शरीयत और इल्म व सकाफत, इज़्ज़त व एहतराम, तामीर व तरक्की, सफाई व पाकीज़गी और हुस्न व जमाल का वतन बना।
متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، بالخصوص فلسطین کو آزادی اور خود مختار ریاست اور خوشحال ملک بنا دے۔ یا اللہ، مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں کمزور ہیں، پریشان ہیں، اللہ تو ان سب کی مدد فرما۔ عباد اللہ، اذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم واقیموا الصلاۃ۔